وقال تعالى في مقام آخر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، گزشتہ بیان میں ہم نے مشرکین مکہ کی ایک خطرناک سازش کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے دار الندوہ کے اندر مشرکین مکہ کے تمام سرداروں کو بلایا اور وہاں یہ طے پایا کہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے اس قدر وہ ناکام اور نامراد ہو چکے تھے کہ جب کوئی مقابلہ، کوئی دلیل اور کوئی حجت ان کے پاس نہ رہی تو انہوں نے اپنے گمان میں آپ کا قصہ تمام کرنا چاہا اور یہ سازش رچائی کہ تمام قبیلے اگر مل کر آپ پر حملہ کریں اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں تو پھر آپ کا قبیلہ تمام عرب سے نہیں جنگ کر سکے گا، مجبور ہو جائے گا، اس طرح ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی یہ سازش اور یہ چال مکمل احوال پہنچا دیا۔ قرآن کریم کی آیات نازل کی گئیں کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب کافر لوگ آپ کے خلاف چال چل رہے تھے کہ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، آپ کو قید کر لیا جائے یا پھر آپ کو قتل کر دیا جائے، أَوْ يُخْرِجُوكَ یا مکہ سے آپ کو نکال دیا جائے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک چال تو ان کی تھی لیکن اللہ رب العزت کی تدبیر جب آتی ہے تو واللہ خیر الماکرین، تو اللہ رب العزت کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر چلی اور اس طریقے سے چلی کہ یہ واقعہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ بن گیا، اور اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں، بڑی عبرتیں، بڑے اسباب ملتے چلے جائیں گے۔ یہ قریش کا مکر تھا لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ رب العزت کے سامنے رچایا تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس طرح ناکام اور نامراد کر دیا کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی گئی، ہجرت کے لیے نکلنے کا وقت بھی بتا دیا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں اپنے بستر پر نہ سوؤں گا جس پر آپ روزانہ سویا کرتے تھے۔ یہ ایک تدبیر ہے، اس میں ہمارے لیے سنت اور نصیحت یہ ہے کہ دنیا یا دین کا کوئی بھی کام ہو، خیر و برکت والا بھی کوئی کام ہو، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا کام ہو، تو دنیا کے شیاطین اس میں روڑے اٹکاتے ہیں اور پریشانیاں سامنے آتی ہیں، لہذا اس کا مقابلہ حکمت سے، مکمل پلاننگ سے اور تدبیر سے کیا جائے۔
اللہ رب العزت کی مدد تو آتی ہے لیکن وہ اسباب کے پردے میں آتی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی شان اور اس کی عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی بعید نہ تھا۔ جو اللہ اپنے حبیب کو راتوں رات بیت المقدس لے جا سکتا ہے اور آسمانوں کی سیر بھی کروا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منٹوں میں مدینہ پہنچا دیتا۔ لیکن عزیزان گرامی، اس میں ہمارے لیے پھر کوئی سبب نہ رہتا۔ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان، ہر مجاہد، ہر دیندار یہ عذر پیش کر سکتا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کو معجزانہ طریقوں سے منٹوں کے اندر مدینہ پہنچا دیا، لیکن ہمارے ساتھ تو یہ سلسلہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا وہ مکمل اس دنیاوی تدبیر کے تحت کیا، اس میں اللہ رب العزت کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مکمل پلاننگ، تدبیر اور حکمت عملی ضروری ہوتی ہے۔ اسی حکمت عملی کے تحت گزشتہ بیان میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہجرت کی اجازت دے گا اور تم پھر میرے ساتھ کرو۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے تھے اور کہنے لگے کہ الصحبۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے ساتھ چلوں گا؟ مطلب یہ ہے کہ میری اتنی عظمت اور میری اتنا اللہ رب العزت نے میرا اتنا اکرام کیا ہے اور میرا اتنا مقام دیا کہ مجھے آپ کے ساتھ چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر 4 مہینے تک مسلسل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 2 اونٹنیوں کو پالتے رہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ جب ہم سفر پر چلیں گے تو اللہ کے رسول آپ میری 1 اونٹنی کو لے لینا، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ بالثمن، کہ میں تمہاری اونٹنی لوں گا لیکن میں اس کی قیمت تمہیں ادا کروں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی تسلیم کیا۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان دین کا کام کرے تو اس کے اندر مال، قیمت لازمی طور پر انوالو ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا۔ یہ جو چھت ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کے بندوں کے مال سے ہی بنی، یہ جو روشنیاں ہیں اور یہ جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں یہ سب کے سب کسی کے مال سے آتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سنت دی کہ اگر ہم دوسروں کو کہیں کہ آپ مال خرچ کیجئے تو اس کے ساتھ پہلے اپنا مال بھی شامل کریں، پھر اللہ رب العزت کی برکت نازل ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے دوست سے لے سکتے تھے اونٹنی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ذاتی کام تجارت کے لیے تو نہیں جا رہے تھے، یہ تو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر رہے تھے۔ اس میں آپ کہہ سکتے تھے کہ میرا تمام اخراجات اور میری اونٹنی اور میرے سفر کا کھانا سب کچھ تم نے ادا کرنا ہے، لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے بھی تھوڑا سا خرچ کیا اور کہا کہ اونٹنی مطلب سواری کی قیمت میں ادا کروں گا، اور ابوبکر صدیق نے تسلیم کر دی۔ اس سے اللہ رب العزت کے کام میں جب ہم مدد کرتے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر اللہ کے دین کی ہم مدد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری مدد کرتا ہے۔ اور یہ سب بھی اقدامکم، اور اللہ رب العزت ہمارے قدموں کو مضبوطی سے اس دین کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم دنیا کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکول پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، تو 5، 10 ہزار، 20 ہزار روپے مہینہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مفت ملے، کتاب بھی مفت ہو اور پڑھائی بھی مفت ہو، ہر چیز مفت ملے۔ یہ جو سوچ پیدا ہوئی ہمارے اندر کہ جو دین پڑھا رہے ہیں ان کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز مفت ملے،
اور جو دین پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں یہ اللہ کا دین جو ہے یہ فری میں ملتا چلا جائے، اس کی ایک ایک کتاب، ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ سب کچھ مفت ملے۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ اس وقت مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم جب دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر پلے سے پیسے خرچ کرتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ ہے کیمسٹری اور فزکس کی 2 گھنٹوں کے لیے ٹیوشن پڑھے گا تو 5-10 ہزار مہینہ دینا کیا ہو گیا، کیونکہ مشکل سبجیکٹ ہے۔ اور جب قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھے گا تو مفت کیوں نہیں ملتا؟ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اگر ہمیں کوئی آ کر سمجھائے اور ہمیں دین سکھائے تو وہ بھی ہمیں مفت ہی کیوں نہیں دیتا؟ یہ اللہ کا دین کا کام ہے، یہ ہمیں گھر میں آ کر کیوں نہیں لوگ پڑھاتے؟ تو یہاں پر ہماری سوچ اور ہماری زاویے بدل جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تو والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ انسان ہے اس دنیا کی چیز کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے۔ حالانکہ جتنے بھی ہم سرٹیفکیٹ اور جتنی بھی ہم ڈگریاں جمع کرتے چلے جائیں اور اس کا ایک انبار بھی کیوں نہ ہو، لیکن جس دن ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے اس وقت وہ سارے سرٹیفکیٹ ہمارے لیے کاغذ کا ٹکڑا ہوں، کچھ بھی نہیں اس کے بدلے میں ملے گا، بلکہ سوچ یہ ہوگی کہ یار اس کو جلا دو، اس کو پھینک دو، کیا کروں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اس کا میں کیا کروں؟ اس وقت یہ ہوگا کہ کوئی قرآن پڑھ دو، کوئی قرآن پڑھ کے میرے لیے دعا کر دو، کوئی میری اولاد ہو جو میرے لیے دعا کرے، کاش میرے ایسے اعمال ہوتے جو میرے ساتھ قبر میں جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رقم خرچ کی۔ یہاں پر مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال کہانی اور داستان ہے، یہ ان کی قربانیوں کی بہت بڑی کہانی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو مکہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے، ان کے والد بھی تھے، بوڑھے تھے، والد نابینا تھے، لیکن جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے لگے تو ان کا والد جو تھے، بعض تاریخ کی روایات میں آتے ہیں کہ وہ ناراض تھے اور وہ غصے میں کہہ رہے تھے اپنے بیٹے کو کہ تم جب جا رہے ہو ہمیں یہاں مکہ میں چھوڑ کے تو ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا، تم ہمارے لیے کیا مال چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، یا ان کو غصے میں بات نہیں کی، یا ان کو ڈانٹا نہیں کہ تمہیں نہیں پتا میں ہجرت پہ جا رہا ہوں اور دنیا کا سب سے عظیم ترین سفر ہے، بلکہ انہوں نے اپنے پیارے والد کو بڑی حکمت عملی سے سمجھایا کہ دیکھو میں تمہارے لیے پیچھے بہت کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان کی بیٹی حضرت اسماء کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کا نابینا سے ہاتھ کو پکڑا اور کپڑے کی ایک گٹھڑی ہوئی، کپڑے کے اندر پتھر باندھ کے انہوں نے ہاتھ لگا کر کہا کہ دیکھو اس کے اندر سونے کی اشرفیاں ہیں، تم پریشان نہیں ہو، یعنی ان کے والد کو پریشان نہیں کیا، کہا کہ آپ سکون سے رہیں، آپ کو اللہ رب العزت سب کچھ دے گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ تو انہوں نے اپنے والد سے اجازت لے کر اس طریقے سے چلے گئے۔ ان کی بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ جن کے اوپر تمہیں ہاتھ لگایا جا رہا ہے یہ تو پتھر ہے اور ہمارے والد ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہم پیچھے بھوکے پیاسے مریں گے، نہیں، انہوں نے بھی اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق کے دین کے ساتھ ساتھ دیا۔ تو ہمیں سنتیں یہ ملتی ہیں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کو دین کے راستے پر ان کی مدد کریں، ماں باپ اپنی اولاد کی دین کے راستے پر مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ تعاون کرو میں تمہارے ساتھ تعاون، ایسی اولادیں اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے کہ جو ہماری غلطیوں پر اور ہمارے گناہوں پر، ہمارے غلط راستے پر ہمیں سمجھائیں۔ ایسے والدین اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے کہ جو اولاد کی کوتاہیوں پر، ان کی غلطیوں پر، ان کی خامیوں پر ان کو ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بہت پہلے کتاب پڑھی تھی، شہاب نامہ، شاید آپ نے نام سنا ہو، اس میں ایک واقعہ ذکر تھا۔ قدرت اللہ شہاب نے وہ کتاب لکھی، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کیس آیا تھا، وہ ڈپٹی کمشنر تھے، کہ کسی نے جو سرکاری افسر تھا کوئی بھی، انہوں نے سرکاری کھاتے کے اندر زمین کے لین دین میں چوری کی۔ تو جب میں اس کے گھر گیا تفتیش کے لیے تو وہ سرکاری افسر جو ہے وہ اپنے گھر گیا کمرے کے اندر
اور غلاف میں لپٹا ہوا قرآن لے کر آیا اور قرآن اپنے سر پہ رکھ کر کہا کہ دیکھو میں نے قرآن سر پہ رکھا ہے، میں نے یہ چوری نہیں کی۔ تو وہ کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر کہ میں نے کہا ٹھیک ہے تم نے اتنی بڑی بات کر لی تو میں اب مزید تحقیق نہیں کروں گا، لیکن اسی افسر کا ایک بیٹا ساتھ کھڑا تھا تو اس نے کہا کہ یہ جو قرآن میرے ابو نے سر پہ رکھا ہوا ہے غلاف میں لپٹا، اس کو کھول کر دیکھو، یہ غلاف میں میری ریاضی کی کتابیں ہیں، میتھ کی کتابیں ہیں، قرآن نہیں۔ مطلب وہ بچہ جو تھا نوجوان وہ دین کے راستے پر، اس نے کہا اتنا بڑا جھوٹ کہ غلاف قرآن کا ہے اور اندر کوئی اور کتاب رکھ کے یہ اٹھا رہا ہے، یہ دھوکے پہ دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کبھی کبھی ماں باپ کی غلطیوں پر اولاد بھی سمجھاتی اور کبھی کبھی اولاد کی غلطیوں پر ماں باپ بھی ان کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابھی مسلمان نہیں تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہجرت کا مقام کتنا بڑا ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ آخرت میں میرے بچوں کی، میرے پورے نسل کی اللہ رب العزت کیا کیا عظمتیں عطا فرمائیں۔ ان کو دنیا نظر آ رہی تھی بظاہر کہ میرا بیٹا جوان چلا جائے گا تو پھر ہمارے پیچھے کمانے والا کون رہے گا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک تصویر چلتے ہیں تو اسی دن دوپہر کو لوگ دوپہر میں اپنے اپنے گھروں میں جب آرام کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان کے ساتھ ہجرت کا پورا پروگرام طے کیا۔ وہ جو تو سواریاں کئی مہینوں سے تیار کی جا رہی تھیں ان کے اوپر سامان سفر رکھا اور ایک گائیڈ لیا، گائیڈ جو راستے کا ماہر تھا اور بتانے والا تھا، جس کا نام تھا عبداللہ بن اوریقط لیثی۔ یہ مسلمان نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ یہ عہد و پیمان کیا گیا کہ ہمیں پیسے لے کر اجرت کے اوپر مدینہ لے کر جاؤ۔ یہ شخص راستوں کا ماہر تھا اور اسے بتایا گیا کہ 3 دن کے بعد جبل ثور، غار ثور جو ایک پہاڑی ہے وہاں پر تم آ جانا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کا جو بقیہ ٹائم تھا وہ اپنے معمول کے مطابق مکمل رازداری کے ساتھ آپ کام کرتے رہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اگر بااعتماد عہد و پیمان کا پکا غیر مسلم ہو تو اس سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر عادت یہ تھی کہ آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے اور پھر آدھی رات کو گھر سے نکل کے ساتھ ہی بیت اللہ تھا اور بیت اللہ میں جاتے اور وہاں تہجد پڑھتے تھے۔ مشرکین مکہ کا پروگرام یہ تھا کہ وہ گھر کے باہر کھڑے تھے کہ ہم جب آپ گھر سے باہر نکل کر عبادت کے لیے مسجد میں آئیں گے تو اس وقت وہ حملہ کریں گے۔ اس رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سلا دیا اور کہا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ گھر میں ہیں افراد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ہیں۔ چنانچہ وہ غرور اور تکبر سے اترانے لگے اور گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو وہ آپ پر ٹوٹ پڑے گا۔ ادھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے اوپر قرآن نازل فرما دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ رب العزت کی تدبیر سب سے بہتر ہوگی۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے مٹھی میں تھوڑی سی مٹی لی اور مٹی لے کر شاہت الوجوہ کہہ کے پھینک دی۔ شاہت الوجوہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دے اور تمہیں مسخ کر دے، مطلب انہیں کچھ سجھائی اور کچھ دکھائی نہ دے، اور آپ انہی کے درمیان سے چلتے ہوئے سیدھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کی کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کی آنکھوں کے سامنے رکاوٹ کھڑی کر دی، وہ اس طرح انہیں ڈھانپ لیا کہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پاتے۔ علماء کرام اور محدثین نے اس آیت کو بہت مرتبہ استعمال کیا اور پڑھا کہ جب کبھی وہ دشمن کے خطروں سے نبرد آزما ہوتے ہیں یا جب کبھی وہ خطرے میں ہوتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اللہ رب العزت ہمارے دشمن کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیں وہ ہمیں نہ دیکھ سکے۔ آپ ابوبکر صدیق کے گھر گئے
اور تدبیر دیکھیں کہ ان کے دروازوں سے نہیں نکلے، بلکہ ان کے گھر کے پیچھے جو کھڑکی تھی وہاں سے دونوں حضرت نکلے اور یمن کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ مدینہ جانے کا راستہ جو ہے وہ شام کی طرف تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مکہ شہر ہے، چھوٹی سی بستی ہے، اس کے راستے جو ہیں ایک راستہ یمن کو جاتا ہے اور ایک راستہ شام کی طرف جاتا ہے، درمیان میں مدینہ آتا ہے۔ تو آپ اس راستے پر نہیں گئے کہ لوگ سمجھیں گے کہ مدینہ کی طرف آپ گئے، آپ دوسرے راستے پر جاتے ہیں جو یمن کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور 5 کلومیٹر دور ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل ثور ہے، وہاں پر جاتے ہیں اور غار کے اندر آپ چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے اور ہر سنت سے ہمارے لیے تدبیر ہی تدبیر مل رہی ہے، امت کے لیے سبق ہی سبق ملتا چلا جا رہا ہے، اور امت کے لیے واعظ و نصیحتیں ہی اس کے اندر ملتی چلی جا رہی ہے۔ غار میں پہنچ کر یہاں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ سفر نہیں، یہ ان کی سفر، ان کی زندگی کی سب سے قیمتی ترین راتیں ہیں اور قیمتی ترین ایام ہیں، اور ان کی پوری زندگی کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ایک طرف، اور یہ جو رات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گزاری ہے، ایسا جواب پوری دنیا میں، ایسی نعمت کسی کو بھی حاصل نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ چاندنی رات میں ہم ستاروں کو دیکھ رہے تھے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کوئی آپ کی امت میں ایسا بندہ ہے جس کی یہ ستاروں کی طرح نیکیاں ہوں، اتنی نیکیاں ہوں جتنی یہ آسمان کے تارے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میری امت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نیکیاں یہ آسمان کے تاروں سے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میرے والد ابوبکر صدیق کا آپ نام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ابوبکر صدیق کی اس رات کی نیکی کے برابر ہیں جو رات انہوں نے غار ثور کے اندر میرے ساتھ گزاری۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت سے ابوبکر صدیق کو کہا کرتے تھے کہ تم میری زندگی لے لو اور مجھے وہ رات دے دو جو تم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ اور کیسے کیسے انہوں نے کام کیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے پہ روک دیا، غار کے دہانے پہ روک دیا، رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے، غار کے اندر کوئی موذی جانور ہو، کوئی سانپ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں اندر جائیں، پہلے میں جاؤں گا۔ وہ اندر گئے، انہوں نے ایک چادر کو پھاڑا اور اس کو پھاڑ کر زمین کو صاف کیا، پتھروں میں جو سوراخ تھے پہاڑوں میں وہ سوراخ بند کیے، ایک سوراخ بند نہ ہو سکا، وہاں پر انہوں نے اپنا پاؤں رکھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ اندر تشریف لے گئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر سر رکھ کے سو جاتے ہیں۔ اسی دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں پر کسی چیز نے ڈس دیا، لیکن وہ ہلے نہیں کہ مبادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں، آرام میں خرابی نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن درد جب زیادہ ہوئی تو آنکھوں سے آنسو ٹپکے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاؤں پہ کسی چیز نے ڈس لیا۔ آپ نے اپنا لعاب دہن، اپنا لعاب جو ہے ان کے زخم پر لگایا، جس سے وہ تکلیف جاتی رہی۔ یہاں پر اس سفر میں آگے بھی دیکھیں گے کہ بار بار ابوبکر صدیق فدا کا ابی و امی کہتے ہیں، بار بار، حالانکہ دوست ہیں، ادب ہے، احترام ہے، سفر میں ساتھ ہیں، لیکن اس مقام پر جب بھی بات کر رہے تھے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ ان کا کمال درجے کا احترام ہے۔ یہاں اس غار میں 3 راتیں رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل،
اس لیے کہ مشرکین مکہ جب تلاش کریں گے تو چاروں طرف تلاش کرتے رہیں گے، ہر راستے پر جائیں گے تو انہیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ جب وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے کہ اب کوئی نہیں ہے تو پھر آپ سفر کے لیے نکلیں گے۔ اسی دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بھی رات کے لیے یہیں پر آتے اور آپ کے ساتھ رات گزارتے تھے۔ وہ بڑی سمجھ بوجھ والے، گہری سوچ والے نوجوان تھے۔ وہاں سے نکل کر دن کو وہ سارا دن مکہ میں قریش کے ساتھ گزارتے تاکہ لوگوں کی باتیں سنیں اور ان کے درمیان ایک ایسا اپنے آپ کو پیش کرتے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں، اور رات کو جا کر پھر وہ ساری خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے۔ یہ بھی نوجوان ہیں اور ہم بھی نوجوان ہیں اور ہمارے بھی نوجوان ہیں بچے، وہ کیسے کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن ویڈیو گیم کے، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں لیکن انٹرنیٹ چلانے کے۔ اس قسم کی باتیں، سوچ سمجھ بوجھ، جوانی کو اللہ کے دین کے لیے لگانا، یہ باتیں ہمارے نوجوانوں میں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ابوبکر صدیق کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، وہ دن کو بکریاں چراتے تھے۔ بکریاں چراتے چراتے ایسے ہی شام کے وقت وہ جبل ثور کی طرف بکریوں کو لے جاتے اور وہاں بکریوں کا دودھ ان دونوں حضرات کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو پلایا کرتے تھے۔ اور آپ نے یہ 3 دن اور پھر آگے کا جتنا سفر ہے وہ دودھ پر گزارا کیا۔ پھر صبح تڑکے عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر آتے تو اسی راستے پر لے کر آتے جہاں پر عبداللہ بن ابو بکر کا بیٹا چل کر گیا تھا، کیونکہ ان کے پاؤں کے نشانات کو بکریوں کے ذریعے مٹا دیا کرتے۔ سمجھ رہے ہیں کہ جس راستے پر کچی مٹی سے چل کر جاتے تھے عبداللہ اور جا کر خبریں دیتے تھے، صبح وہ پاؤں کے نشانات کوئی دیکھ سکتا تھا، لیکن جب بکریوں کا ریوڑ وہاں سے گزرتا تو وہ نشانات مٹتے چلے جاتے۔ باقی پیچھے قریش کی حالت یہ تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہو گیا، آپ غار میں 3 دن رہے، پیچھے قریش کی حالت یہ تھی کہ وہ گھر کے باہر انتظار کرتے رہے کہ آپ آئیں گے باہر اور ہم حملہ کریں گے۔ یہاں پر آپ کے دل میں، میرے دل میں بھی سوال پیدا ہوا کہ وہ گھر کے اندر گھس جاتے، حملہ کر دیتے۔ سمجھ رہے بات؟ جس طرح آج کل ہوتا ہے۔ تو یہ انسانیت ان کے اندر باقی تھی۔ آپ سوچیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر اللہ تعالیٰ نے مکہ میں کیوں پیدا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے قبیلے میں کیوں پیدا کیا؟ تو اس قبیلے کے، اس مکہ کے لوگوں کی کچھ صفات تھی، کچھ ان کے اندر اخلاقیات تھی، یعنی انسانیت تھی، کہ ان کے اندر ایک غیر مسلم بھی ہے، وہ وعدہ کر لیتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے آؤں گا، تو پھر وہ وعدہ پورا کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا۔ مطلب ان کے اندر وعدہ تو پورا کرنے کی عادت تھی، اور ان کے اندر اتنی انسانیت تھی کہ گھر میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو گھر میں گھستے نہیں تھے، کہ یہ ایک ان کے لیے شرمندگی ہوتی پوری دنیا کے اندر کہ یہ کیسا قبیلہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر عورتوں کے پاس چلا گیا۔ یہ ان کے اندر انسانیت تھی۔ انسانیت آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ مہذب اور سویلائزڈ لوگ ہیں، تو یہ دور مہذب نہیں، یہ تو گھروں میں عورتوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ حملہ کرنے پر آتے ہیں تو گھر کو بم دھماکے سے اڑا دیتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے نہیں تھے، تو وہ دروازے پہ کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نہیں، تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے۔ حضرت علی سے پوچھا، ان کو سختی کی، ان کو گھسیٹ کر بیت اللہ لے جاتے ہیں، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ آپ کہاں پر ہیں۔ اس کے بعد وہ بھاگے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، ان کی صاحبزادی حضرت اسماء کو پکڑا۔ حضرت اسماء نے فرمایا کہ مجھے کچھ علم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ان کے چانٹا مارا، جس سے ان کی کان کی جو بالی تھی وہ ٹوٹ گئی، کان زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چاروں طرف دوڑتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ ان دونوں حضرات کو اگر کوئی پکڑ کر لائے گا زندہ یا مردہ تو اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ سمجھے سیدھا 1 کروڑ روپے کا انعام تھا یا 2 کروڑ کا انعام لگا دیا، تو اس کے چکر میں کوئی بھی ان کے پیچھے جائے گا۔ تلاش کرنے والے تلاش کرتے کرتے اس غار کے دہانے پر بھی پہنچ جائے۔ صحیح حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اس غار کے نیچے جھک کر یا پہاڑ کے اوپر جو سراغ تھا وہاں سے دیکھ لیتا تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے۔
اس صورتحال سے ابو بکر صدیق بڑے غمناک ہو جاتے ہیں کہ اتنی پلاننگ، اتنی محنت کے باوجود بھی دشمن دروازے پہ ہے اور چھت کے اوپر بھی ہے، غار کے اوپر بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارا وہ دو بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے، ہم دونوں ہیں اور اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، غم نہیں کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. یہ ایمان اور یہ امید ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں. گاڑی اگر اللہ نے آپ کو دی ہے نا تو آپ گاڑی پہ بڑا بڑا پیچھے لکھوا دیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. موت اور زندگی کے جتنے بھی معاملے آ جائیں کہیں غم کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. وہ ایک دیہاتی کا واقعہ ہے کہ ان کے موت آنے لگی تو دیہاتی سادہ بندہ، سادہ ہوتا ہے نا سادہ، تو اس نے کسی سے کہا کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو لوگوں نے کہا کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جاؤ گے. تو اس نے کہا پھر کیا غم ہے، جب سے میں دنیا میں آیا ہوں اللہ کا دیا ہوا ہی کھا رہا ہوں، آج تک اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہی رہا ہوں، مرنے کے بعد اگر اسی کے پاس جانا ہے تو پھر موت کا کیا کام؟ مطلب جتنا سادہ تھا اتنا ہی ایمان اس کا مضبوط تھا کہ یہ بچوں کا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا ہمارے مرنے کے بعد. لا تحزن، غم نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ رب العزت ان کا ہم سے اچھا نعم البدل ان کو عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت ان کے اوپر اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کا سایہ رکھے گا. کبھی بھی غم، دکھ، بیماری، تکلیف، رنج آئے تو یہ یاد کر لیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے، دشمن طاقتور ہے، مخالف بڑا ہے، ہر قسم کے اندھیرے ہیں، لیکن اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت آتی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد 3 دن جب وہاں گزارے تو ربیع الاول 1 ہجری کی چاند رات کو عبداللہ بن اریقط جو وہ شخص تھا جو گائیڈ تھا، وہ وعدے کے مطابق اس غار پر سواریاں لے کر آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے کوچ فرمایا. ان کے ساتھ ان کے غلام عامر بن فہیرہ بھی تھے. پھر اس رات اور پھر پوری رات اور اگلا پورا دن دوپہر تک سخت گرمی، آپ سوچیں مکہ کے سنگلاف پہاڑ، ریت، 500 کلومیٹر کا سفر، 500 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا سفر، اور اونٹنی پر مسلسل سفر کرتے رہے. شدید دوپہر کے وقت ایک چٹان کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ سفر کے اندر سخت دھوپ تھی تو سائے کی تلاش میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کا تھوڑا سا سایہ ہے، تو وہاں پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کے ساتھ تشریف فرما کیا اور کہا کہ آپ لیٹیں اور آرام کریں، لیکن میں نہیں لیٹوں گا، میں ادھر ادھر جائزہ لیتا ہوں کہ کہیں دشمن تو نہیں. تو وہ ادھر ادھر پہاڑوں پر چڑھ کے دیکھتے ہیں تو ان کو ایک بکریوں کا ریوڑ نظر آتا ہے. بکریاں چرانے والے سے انہوں نے بات کی کہ بکریاں کس کی ہیں، تو ان سے دودھ مانگا، بکریاں چرانے والے نے دودھ دے دیا. تو وہ دودھ لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. تو ابو بکر صدیق کھڑے رہے کہ آپ جب بیدار ہوں گے تو میں پلاؤں گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ کو دودھ پلایا گیا، اتنا پلایا کہ آپ کا جی خوش ہو گیا. پھر دوبارہ وہاں سے سفر پر آگے روانہ ہو گئے. آگے چل کے سفر کی بھی بڑی لمبی داستان ہے اور پھر مدینہ کی آمد ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمت دے، توفیق دے کہ ہم آئیں.